اس میں اب جو میں نے کانٹیکسٹ اس جنگ کا پڑھا اس میں یہ تھا کہ جب یہ دونوں مطلب مولا علی علیہ السلام اور دونوں میدان جنگ میں گئے جہاں بھی یہ جنگ پر ہوئی تو ان کے درمیان صلح ہو گئی تھی ایک بار. مطلب انہوں نے کہا تھا کہ صبح ہم واپس چلے جائیں گے. تو رات کو جو انہوں نے جی سر ایک منٹ, کسی نے شرارت کر کے ادھر تیر پھینکے تو ان کی شرارت کی وجہ سے ادھر سے آئے, مطلب کہ بیسک ان کی آپس میں صلح ہو چکی تھی. وہ آپ کے جاہل مولوی بتاتے ہیں, وہ پنجاب کے جو جاہل مولوی ہے نا کہ یہ تو ایسے دوستی میں آئے تھے, پر یہ پاگل تھے. اچھا, اس جنگ جمل پوری صحیح تفصیل اگر پڑھنی ہو تو کہاں سے ملے گی؟ یہ کتاب جمل جنگ جمل شیخ مفید کی کتاب ہے, وہ پڑھیں. یہ کہ آپ دیکھیں یہ بھائی یہ لوگ آپس میں دو لشکر لڑتے ہیں, ایک لشکر تباہ ہو جاتی ہے, پوری کی پوری تباہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ غلطی سے لڑائی ہو گئی ہے. لکھا ہم نے تو ایسے ہی پڑھا سر, ہمیں تو نہیں پتا. مجھے پتا وہ پنجاب میں وہ جاہل ٹائپ کے مولوی یہی لوگوں کو سناتے ہیں, اور وہ کتابوں میں بھی یہی لکھتے ہیں, اردو پنجابی کی کتابوں میں یہی لکھتے ہیں کہ یہ تو آپس میں دوستی تھے. یہ ان کا وہی کہا کہ ہم لڑائی کرنی نہیں, یہ غلط فہمی تھی. وہ آپس جا رہے تھے کہ آپس میں پھر منافقین نے ایک دوسرے پہ تیر چلایا, پھر یہ لوگ غلطی میں ایک دوسرے کو انہوں نے جنگ کیا. بھائی یہ اس طرح وہ پرانے زمانے کے جنگ ہو نا, وہ اس طرح نہیں ہے کہ اب ابھی جو جنگ ہوتا ہے نا میزائل وغیرہ پھینکتے ہیں, میزائل وغیرہ آپ غلطی سے پھینک سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پرانے زمانے کے جنگ ہوتے تھے وہ تلوار سے ہوتے تھے اور وہ تیر سے ہوتے تھے. وہ ایک لشکر سے ایک آدمی آتا ہے سامنے, آمنے سامنے ہوتا ہے, وہ آپس میں تلواریں چلتی ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ جمل میں سب سے پہلے انہوں نے جب دونوں صفے کامل سامنے آ گئے, سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, کہا کہ خود آ گئے بغیر زرہ پہنے ہوئے, اکیلے آ گئے میدان میں. کہا کہ طلحہ آ جاؤ میرے ساتھ, وہ ڈر کے نہیں آیا. زبیر آ جاؤ ادھر, زبیر بالکل اسلحے سے لیس ڈر کے آیا تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے. کہا کہ ادھر آ جاؤ, مجھے تجھے سے کام ہے. ادھر آیا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو بہت نصیحت کی کہ دیکھو تجھے یاد نہیں ہے وہ زمانہ کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم, اور تم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے بڑا محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ زبیر کہ تو اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں تلوار اٹھائے گا اور تو ظالم ہوگا. تجھے یاد نہیں؟ زبیر کو یاد آ گیا کہ ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں. زبیر اسی وقت پلٹ گیا میدان جنگ سے کہ اب میں نہیں لڑوں گا. پلٹ گیا. پھر اس کے اپنے آدمی نے اس کو مارا, اس کو پھر زبیر کا قتل ہو گیا. تو اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ایک کہا کہ میرے لشکر میں کون ایسا آدمی ہے جو یہاں اب میری بات سنے. پھر ایک نوجوان آ گیا, اس کے ہاتھ میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن دیا کہ جاؤ دونوں لشکروں کے درمیان ان کو نصیحت کرو. ابھی الفاظ مجھے دقیق طرح سے یاد نہیں ہے, تو میں بہت عرصہ ہوا ہے میں نے یہ نہیں پڑھی ہے. تو وہ نوجوان بیچارہ چلا گیا دونوں لشکروں کے درمیان اور بتایا, ان پہ حجت تمام کی کہ عثمان کے قاتلین آپ خود ہیں, عائشہ نے خود قتل کیا ہے, یہ طلحہ زبیر خود قاتل عثمان ہیں, سب ان کو بتا دیا. ان سامنے والوں نے کیا کہ اس کو تیر مار دیا, تیروں کی بارش کر دی, وہ بیچارہ شہید ہو گیا. پھر دوسرے کو اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ. وہ جو لوگ جاتے تھے نا اس طرح میدان جنگ میں, ان کو پتا تھا کہ ہم زندہ واپس نہیں آئیں گے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے وہ گیا. 3 آدمی اس طرح مارے گئے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود اتمام حجت کیا دونوں لشکروں کے سامنے. عائشہ کو پکار کے کہا کہ اللہ نے تجھ پہ واجب کیا ہے کہ تو اپنے گھر میں رہے, قرآن کی آیت ہے, تو یہاں کہاں آئی ہے, واپس چلی جاؤ مدینے. طلحہ زبیر سے کہا کہ طلحہ زبیر تم بڑے ظالم ہو, تم نبی کے ناموس کو ادھر لے کے آئے ہو میدان جنگ میں, اپنی عورتوں کو گھر میں رکھا ہے, پیغمبر کی وائف کو ادھر لے کے آئے ہو تم ہمارے جنگ میں. تو امیر المؤمنین علیہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ جنگ جمل جو ہے ایسے بیوقوفانہ جنگ, اچانک ان کو پتہ ہی نہیں ہے آپس میں لڑ رہے ہیں. اس کو جنگ جمل کے سے پہلے بہت, اگر مجھے مل جائے نا, میں صرف ابن جوزی کی کتاب ہے عائشہ کو جو خط ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھیجا, وہ مخالفین کے کتب میں سے, میں ابھی دکھا دیتا ہوں. اس میں ایک تو اس کا خط ہے کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ کو خط بھیجا. اچھا, تب تک آپ حوالہ دیں گے. اس میں ایک یہ بھی ایک منٹ نہیں ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ ٹھہر جاؤ تم.
یہ سبت ابن الجوزی کی کتاب ہے، یہ کوئی شیعوں کی کتاب نہیں، یہ مخالفین کی کتاب ہے، تذکرۃ الخواص للعلامہ سبت ابن الجوزی، یہ مکتبۃ نینوا کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 69 میں، صفحہ نمبر 69 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ ثم ان علی علیہ السلام لما قارب البصرہ كتب الى طلحہ والزبیر وعائشہ ومن معهم کتابا لترکیب الحجۃ علیہم۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام مدینے سے نکلے نا جہاد کے لیے بصرے کی طرف، بصرے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک خط لکھا ہے۔ یہ عائشہ لوگ یہ جب آئے تھے نا تاریخ تبری وغیرہ پڑھیں کہ انہوں نے بصرہ پہنچ کر انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ بصرے کا جو گورنر تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، آپ کہتے ہیں یہ ایسے غلط فہمی میں جنگ ہوئی ہے، بصرے کے بیت المال کے ساتھ ان لوگوں نے بیت المال لوٹائے، ان لوگوں نے سب جرائم کیے ہیں۔ اچھا بہرحال اس کا وقت نہیں ہے ابھی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جب بصرے کے قریب پہنچے تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے خط لکھا ہے طلحہ، زبیر، عائشہ کو اور ان کے لشکر والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ علی امیر المؤمنین، اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی جانب سے، الی طلحہ والزبیر وعائشہ، یہ خط ہے طلحہ، زبیر اور عائشہ کے لیے۔ سلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، اما بعد یا طلحہ والزبیر قد علمتما انی لم ارد البیعہ حتی اکرہت علیہا۔ طلحہ، زبیر، تم خود بخوبی جانتے ہو کہ میں بیعت آپ لوگوں کا نہیں چاہ رہا تھا، میں خلافت، تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا تھا، تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں خلافت کو قبول کروں اور بیعت کو قبول کروں۔ وَأَنْتُمْ مِمَّنْ رَضِيَ بِبَيْعَتِي، تم دونوں نے خود اپنی رضا سے میرے ساتھ بیعت کی ہے۔ فَإِن كُنْتُمَا بَايَعْتُمَا طَائِعَيْنِ فَتُوبَا إِلَى اللَّهِ وَارْجِعَا عَمَّا أَنْتُمَا عَلَيْهِ، اگر تم دونوں نے میرے ساتھ جب بیعت کیا تھا، اپنی رضا سے بیعت کی ہے، تو اب بیعت توڑ رہے ہو تو ابھی توبہ کر لو اور واپس آ جاؤ اپنی بیعت کی طرف، تو کیونکہ تم نے مجھ سے بیعت کیا ہے۔ وَإِن كُنْتُمَا بَايَعْتُمَا مُكْرَهَيْنِ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي السَّبِيلَ عَلَيْكُمَا بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ وَكِتْمَانِكُمَا الْمَعْصِيَةَ، اور اگر تم اس وقت مجبوری میں تم سے بیعت کیا تو یہ تمہارا فراڈ ہے۔ میں نے تو آپ سے بیعت مطالبہ نہیں کیا تھا کہ تم نے فراڈ میں آ کر مجھ سے خیانت کر کے غداری میں مجھ سے بیعت کیا، کہ ابھی میرا حق ہے کہ میں تم سے مطالبہ کروں کہ تم نے یہ غداری کیوں کیا، کہ وہ جھوٹی بیعت کیا تھا مجھ سے اس وقت۔ اچھا، وانت یا طلحہ شیخ المہاجرین، بھائی طلحہ آپ قریش کے ایک بوڑھے آدمی ہیں، ایک بزرگ آدمی ہیں، عمر رسیدہ صحابی ہیں۔ وانت یا زبیر فارس قریش، اے زبیر تم قریش کا ایک بہت ہی سردار ہو، بہت ہی جنگجو آدمی ہو۔ ودفعكما هذا الامر قبل ان تدخلا فيه فكان اوسع لكما من خروجكما من قبل اقراركما، اگر آپ مجھ سے بیعت نہ کرتے وہ آپ کے لیے بہتر تھا، بیعت کر کے اب میری لڑائی پہ آ گئے ہو، مجھ سے بیعت کر کے اب میری جنگ میں آئے ہو، بیعت نہ کرتے بہتر تھا، بیعت کرنے کے بعد تم بیعت توڑ کے آ کے مجھ سے لڑتے ہو۔ وانت یا عائشہ فانك خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله صلی اللہ علیہ وآلہ، اور عائشہ تیرا شان یہ ہے کہ تو معصیت میں رسول اللہ اور اللہ تعالی کے امر کی مخالفت کرتے ہوئے معصیت میں اپنے گھر سے نکلی، ادھر بغاوت کے لیے آئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تطلبین امرا ان کان عنک موضوعا، تم ایک ایسے بات کے پیچھے پڑ گئی ہو جس کا تجھ سے کام ہی نہیں ہے، تم ایک ایسے مشن پہ آ گئی ہو جس کو اللہ نے تجھ پہ واجب نہیں کیا ہے۔ ثم تزعمین انک تريدین الاصلاح فی المسلمین، اور تیرا ادعا یہ ہے کہ تو مسلمانوں میں اصلاح کرنا چاہتی ہے۔ فخبرینی ما للنساء وقیود الجیاش والبروز للرجال، مجھے بتا دو یہ کب سے عورتوں کا یہ فریضہ بنا ہے، کب سے عورتوں کا فریضہ بنائے کہ وہ لشکر کے کمانڈر بنے، یہ کس کی سنت ہے کہ عورت آگے لشکر کی کمانڈر بنے، والبروز للرجال، اور مردوں کے سامنے آ کے میدان جنگ میں آ جائے، یہ کب سے، یہ کس کا سنت ہے، یہ کس کی شریعت ہے۔ والوقوع بین اہل القبلہ وسفک الدماء المحرمہ، اور اہل قبلہ کے مقابلے میں لشکر نکالے اور مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ کرا دے، یہ کب عورتوں پہ یہ واجب ہوا ہے۔ ثم انکی طلبتی علی زعمکی بدم عثمان، اور تو کہہ رہی کہ میں عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہی ہوں، تو عثمان سے کیا تعلق ہے تیرا، تو عثمان کی بہن ہے، تو عثمان کی وائف ہے، تو عثمان کی بیٹی ہے، تجھے عثمان کا وارث ہی نہیں ہے، تجھے اس کے خون سے کوئی حق شرعن حق مطالبہ کون کر سکتا، ولی وصی کر سکتا، تجھے عثمان سے کوئی رشتہ داری ہی نہیں، تو وہ دوسرے عثمان بنی امیہ میں سے، تم بنی تیم میں سے ہو، تمہارا ایک خاندان ہی نہیں ہے۔
وما انت وذاك عثمان رجل من بني امیہ وانت من تیم. تجھے عثمان سے کیا تعلق ہے کہ تو عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہی ہے؟ عثمان بنی امیہ کا آدمی تھا، تم بنی تیم میں سے ہو، تمہارا کوئی حق ہی نہیں بنتا. عثمان کے بیٹے ہیں، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں. ثم بالامس تقولين في ملأ من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اقتلوا نعثلا قتله اللہ. یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ مخالف صرف ابن الجوزی کی کتاب ہے. تم کل سب کو، ابھی تم آئی ہو کہ میں عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہی ہوں، کل تم سب صحابہ کے سامنے تم خود فتویٰ دے رہی تھے کہ اقتلوا نعثلا قتله اللہ فقد کفر. نعسل کو مار. نعسل ایک یہودی تھا مدینے میں، اس کی داڑھی بڑی لمبی تھی، عثمان کی داڑھی بھی بہت بڑی تھی، تو اس کے گالی کے طور پہ عثمان کو عائشہ نعسل کہتا تھا کہ نعسل کو قتل، یعنی عثمان کو قتل کرو. سب صحابہ کے سامنے تم خود فتویٰ دیتی تھی کہ عثمان کو قتل کرو کہ یہ کافر ہو گیا، اللہ اس کو قتل کرے، یہ کافر ہو گیا. ثم تطلبون اليوم بدمه. اور آج کل تم خود فتویٰ دے رہے تھے کہ تم عثمان کے قتل کرو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری کتاب تاریخ طبری میں انصاب الاشراف میں عائشہ کے کئی فتوے ہیں عثمان کے قتل پر، ایک نہیں کئی صحیح اسانید کے ساتھ ہے. فاتق اللہ وارجع الی بیتک. اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر کے طرف واپس چلے جاؤ. واسبلی علیک سترک. اور اپنے اوپر پردہ ڈالو، اپنے گھر میں رہو، اپنے اوپر پردہ ڈالو. مردوں کے سامنے آ گئی ہے، تو رسول کی وائف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کس طرح بے عزتی کرتی ہے؟ یہ تجھ پہ واجب نہیں ہے، تیرا کام نہیں ہے. والسلام. اور اس کے بعد والسلام یعنی لیٹر ختم ہے. فما اجابوه بشیء. ابو طلحہ، زبیر، عائشہ نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں. اب آپ کہہ دو بھائی کہ غلط فہمی ہو گئی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں یہ دوسرے کتب میں بھی مذکور ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں. جب مکہ میں انہیں خبر ملی وہ حج کرنے گئی تھی